وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق اللہ العظیم۔ حضرات مشائخ اعظام، علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں اور عزیز فضلاء کرام اور طلباء، میرے لیے یہ سعادت کی بات بھی ہے، برکت کی بات بھی ہے کہ ان فضلاء نے قرآن پاک کا آخری سبق آج شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم سے پڑھا ہے اور ان کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ تو اس تقریب میں ان کے ساتھ اس خوشی میں شریک ہوں آپ کے ساتھ، میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے آپ سب حضرات کے لیے۔ جامعہ علوم شریعہ تو ویسے بھی میرے لیے بہت سی نسبتوں کا حامل ہے۔ حضرت مولانا حافظ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دوستوں میں سے تھے، ہمارے درمیان دوستی کا، بے تکلف دوستی کا تعلق تھا، اور استاد الاساتذہ حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں تو ان کے نیاز مندوں میں سے ہوں، زندگی بھر ان سے استفادہ کیا ہے اور زندگی بھر ان کی شفقتیں سمیٹی ہیں۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائیں اور ان کا لگایا ہوا یہ گلشن ہمیشہ ہمیشہ آباد ہے۔ میں فضلاء کرام کو جنہوں نے آج بخاری شریف کا آخری سبق پڑھا ہے، بخاری شریف کی تکمیل بھی کی ہے، دورہ حدیث کی تکمیل بھی کی ہے اور اپنے درس نظامیہ کے نصاب کی تکمیل بھی کی ہے۔ ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کو بھی، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، جامعہ کے منتظمین کو اور آپ سب معاونین۔ بظاہر ہمارے سامنے منظر یہ ہے، طلباء نے پڑھا ہے، اساتذہ نے پڑھایا ہے،
لیکن صرف اتنی سی بات نہیں ہے، صرف اتنی سی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ماں باپ کا شوق ہے۔ انہوں نے پڑھا ہے تو پہلا فریق اس میں کون ہے؟ ماں باپ، ان کا شوق۔ انہوں نے پڑھا ہے، اساتذہ نے پڑھایا ہے، اور مدرسہ جہاں جہاں بھی پڑھا ہے انہوں نے، یہاں پڑھا ہے، دوسرے مدارس میں پڑھا ہے، مدارس کے منتظمین نے انتظام کیا ہے۔ یہ چوتھا فریق ہے۔ اور پانچواں اور سب سے بڑا فریق کون سا ہے؟ آپ عوام، جنہوں نے تعاون کیا۔ 5 فریق ہیں، اس پیکج کے 5 حصے ہیں۔ یہ تو وہ ہے جو نظر آتے ہیں، سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن کون کون کس مرحلے میں کس درجے میں شریک ہے، میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں گزارش کیا کرتا ہوں 8 سال 10 سال کے عرصے میں کسی وقت بھی گھر میں، مدرسے میں، کسی جگہ بھی کسی بزرگ نے، کسی دوست نے، کسی خاتون نے، کسی مرد نے پڑھتے دیکھ کر سر پہ ہاتھ رکھا ہے، شاباش دی ہے، اس کا بھی حصہ ہے، اس کا بھی حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علیم بھی ہیں، خبیر بھی ہیں، لطیف بھی ہیں۔ کسی کا حصہ بھولتے بھی نہیں ہیں، اور کسی کا حصہ ضائع بھی نہیں کرتے، نہیں ہونے دیتے، ضائع کرتے بھی نہیں ہیں اور ضائع ہونے بھی نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان فضلاء کرام کا 8-10 سال تک مسلسل پڑھنا ان کے لیے، تمام متعلقین کے لیے دنیا اور آخرت کی برکتوں کا ذریعہ بنائیں، خیر کا ذریعہ بنائیں، سعادتوں کا ذریعہ بنائیں۔ میں بھی ان طلباء سے جو اب فضلاء ہے ماشاءاللہ، اور اب یہ جزیرے سے سمندر میں چھلانگ لگا رہے ہیں۔ ہم جب مدارس سے فارغ ہوتے ہیں نا، تو ہماری مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی جزیرے میں آرام سے رہ رہا ہو اور اس کو سمندر میں چھلانگ لگانی پڑ جائے، تو اب آپ سوسائٹی کے سمندر میں چھلانگ لگائیں گے۔ بڑے آرام سے 8 سال گزارے آپ نے، جزیروں میں گزارے ہیں۔ ہمارے یہ مدارس سوسائٹی کی عمومی فضا کے حوالے سے کیا ہے؟ بڑے محفوظ جزیرے ہیں۔ اب آپ جزیرے سے سمندر میں چھلانگ لگائیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کتنی کون سی بلائیں چھپی بیٹھی ہیں، کون سے مگرمچھ ہیں، کون سے سانپ ہیں، اور کس سے آپ سے واسطہ پڑے گا کہ ابھی آپ چھلانگ لگانے والے ہیں۔ اور اس موقع پر پچھلی کارکردگی کی مبارکباد دینے کے لیے اور اگلی کارکردگی کے لیے حوصلہ بڑھانے کے لیے کہ بسم اللہ کر کے کودیں، انشاءاللہ العزیز اللہ خیر کرے۔ اب آپ وسیع سمندر میں چھلانگ لگانے لگے ہیں، تو میں اس موقع پر یہ 1-2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کو اس سمندر میں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے۔ یہاں تو کوئی فکر نہیں تھی نا، طالب علم سے زیادہ بے فکری کا زمانہ کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے بھی 8 سال 10 سال گزاری ہے۔ یہ آپ کو وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ ہم کتنے اطمینان کی اور بے فکری کی زندگی گزار کر آئے ہیں، اور زندگی بھر آپ کو حسرت رہے گی کہ کاش وہ 8 سال والا 1 سال اور مل جائے، لیکن نہیں ملے گا۔ یہ بھی نوٹ کر لیں، زندگی بھر حسرت رہے گی کہ اے کاش طالب علمی والا سال 1 ہی مل جائے، بے فکری والا، لیکن یہ نوٹ کر لیں کہ ملے گا نہیں۔ اب آپ نے اپنی زندگی میں جانا ہے۔ تو میں لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن مختصراً ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی گلوبل انسانی سوسائٹی میں چھلانگ لگاتے ہوئے آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا ہوگا، کن چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا، ان میں 2 ذکر کروں گا بس۔ ویسے تو آپ ہر قدم پہ چیلنج ہی ہوگا آپ کو، اور کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا، حضور کو بھی یہی مسائل درپیش تھے، آپ کو بھی یہی مسائل درپیش ہوں گے، صرف میں ذہن میں تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پڑھا تو ہے
جن میں تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسائل حضور کو پیش آئے تھے وہی ہمیں پیش آ رہے ہیں، آپ کو پیش آئیں گے۔ ان میں سے دو بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں قرآن پاک سنایا، دین کی دعوت دی، توحید کی بات کی، تو ابتدائی رد عمل تو طنز و تشریح کا تھا، طعن و تشریح کا تھا، الزامات کا تھا، بہتانات کا تھا کہ شاید اس طریقے سے ٹل جائیں گے، مختلف طعنے، یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ مجنون ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ پہلا رد عمل تو یہ تھا کہ شاید ٹل جائے، بات نہیں بنی تو پھر تکلیفوں کا اظہار آسان ہے۔ ایک طویل دور گزرا ہے حضور پر بھی، صحابہ پر بھی، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، آپ علم میں ہے، تقریباً 11 سال۔ کون سی اذیت ہے جو نہیں دی گئی، کون سا طعنہ ہے جو نہیں دیا گیا، کون سی تحقیر ہے جو نہیں کی گئی، کون سی تذلیل ہے جس کی کوشش نہیں کی گئی، اور کون سا تشدد ہے جو نہیں کیا گیا۔ یہ 10-11 سال، یہ مرحلہ، یہ دوسرا تھا، یہ دوسرا ریئیکشن کا دوسرا حصہ تھا۔ اس کے نتیجے میں جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بات اب زمینی حقیقت بن گئی ہے، اب اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، یہ ان کو سمجھ آ گئی بات کہ اب یہ قرآن پاک بھی، توحید کی یہ دعوت بھی، اور معاشرتی برائیوں کے خاتمے کا یہ اعلان بھی اب یہ ایک حقیقت ہے، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اب تیسرا مرحلہ تھا بارگیننگ، سودے بازی۔ یہ سودے بازی کا مرحلہ اس لیے میں نے منتخب کیا کہ آج ہمیں بھی اسی کا مرحلہ کر دیا، سودے بازی کا۔ پھر کہا کہ اس کو ہم ختم تو کر نہیں سکتے، مصالحت ہو جائے، مصالحت، سودے بازی۔ ودوا لو تدہنوا، قرآن پاک نے ایک جملے میں سوری ودوا لو تدہنوا فیدہنون، اس کو بارگیننگ کہتے ہیں آج کی دنیا میں، سودے بازی کہتے ہیں، سودا کاری کہتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، احادیث میں، تاریخ میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ یہ جناب ابو طالب کی زندگی کی بات ہے۔ جب چاروں طرف سے دیکھا کہ تمام تر تشدد، تمام تر تکلیف رسانی، تمام تر اذیتوں کے باوجود دائرہ پھیل رہا ہے، دائرہ پھیل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ درمیان میں بات ہونی چاہیے۔ تو تاریخی روایات کے مطابق ایک بڑا جرگہ بنا، بہت بڑا جرگہ۔ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن چچا کے طور پر جتنا ساتھ دیا ہے کوئی چچا اتنا ساتھ دیتا نہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ آخر دم تک کھڑے رہے، کلمہ نصیب میں نہیں تھا وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی چچا کسی بھتیجے کی اتنی پشت پناہی نہیں کرتا جتنی جناب ابو طالب نے حضور کی پشت پناہی کی۔ یہ ایمانداری کی بات ہے۔ سارے لوگ اکٹھے ہوئے جناب ابو طالب کی خدمت، 70 سردار اکٹھے ہوئے قریش کے۔ جناب ابو طالب سے جا کے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے مصالحت ہو گئی تو ہو جائے گی، ورنہ پھر نہیں ہوگی۔ آپ کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بات چیت ہماری ہو گئی تو ہو جائے گی، ورنہ امکان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ مہربانی کریں، بھتیجے کو بلائیں، بیٹھ کے ہماری بات مذاکرات کروائیں، ہمارے مذاکرات کروائیں، گفتگو کروا دیں، ہم کچھ نرمی ہم کرتے ہیں، کچھ یہ کر دیں۔ بلایا، وہ لمبی تاریخ ہے، مذاکرات ہوئے جناب ابو طالب کی موجودگی میں، حضور کے اور ان ابو جہل وغیرہ کے مذاکرات ہوئے۔ پیشکش کیا تھی؟ پیشکش یہ تھی کہ آپ جو چاہیں بادشاہت بھی دینے کو تیار ہیں، جتنی رقم مانگے دیں گے، جتنے ڈالر مانگے دیں گے، جہاں رشتہ چاہیں کروا دیں گے، لیکن آپ لچک پیدا کریں ایک بات،
آپ مثبت بات کریں، منفی نہیں کریں. اللہ کی صفات جتنی چاہیں بیان کریں، ہمارے خداؤں کی نفی نہیں کریں. یہ فارمولہ تھا یا نہیں تھا؟ آپ اللہ کا ذکر کریں، توحید کی بات کریں، اللہ کی صفات جتنی چاہیں بیان کریں، ہمارے خداؤں کی نفی نہیں کریں. پازیٹیو بات کریں، نیگیٹو نہیں کریں. مثبت بات کریں، منفی ٹھیک ہے، مل جل کو گزارا کر لیں گے، بس ہمارے خداؤں کی نفی نہ کریں. یہ کہیں کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، یہ نہیں کہیں کہ لات کچھ نہیں کرتا، منات کچھ نہیں کرتا، عزا کچھ نہیں کرتی، یہ نہ کہیں. وہ سلب سالت ہو جائے. فارمولے کا ایک حصہ یہ تھا. دوسرا حصہ یہ تھا، ہم آپ کے ساتھ حرم میں آپ کو نماز کی اجازت بھی دیں گے، آپ کے ساتھ مل کر نماز پڑھیں گے بھی. آپ بھی کبھی کبھی تشریف لائیں ہمارے بت خانوں میں، بڑا پروٹوکول دیں گے. آپ بھی تشریف لایا کریں، پورا احترام دیں گے، پورا پروٹوکول دیں گے، پورا جناب اکرام کریں گے، سب کچھ کریں گے. ہم آپ کے پاس آیا جایا کریں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے مذہب پہ قائم رہیں. بس دو باتیں، کبھی کبھی آپ آ جایا کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جایا کریں گے، اور اپنے خدا کی جتنی مرضی بات کریں، ہمارے خداؤں کی نفی نہ کریں. یہ فارمولہ لے کر جناب ابو طالب کے ذریعے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگیننگ کی پیشکش ہوئی. سیرت کی کوئی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا کہ میرے دائیں ہاتھ پہ کیا رکھ دیں؟ سورج. اور بائیں ہاتھ پہ کیا رکھ دیں؟ چاند. میں اپنے کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہوں. میں اپنے کمٹمنٹ سے پیچھے. لیکن ایک جواب اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے دلوا دیا، پیٹنٹ جواب. آج بھی ہم پڑھتے ہیں قیامت اللہ پاک نے کہا نہیں، یہ کسرا اتنا کچا نہیں ہے، اس کا مستقل علاج چاہیے. اللہ رب العزت نے اسی پیشکش کے جواب میں سورۃ الکافرون نازل کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. آپ ان سے کہہ دیجئے، نہیں جناب، تم سے میرے ایک اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، اور میں تمہارے کسی بت کے پاس جانے کو تیار نہیں. تم سے ایک اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، اور میں تمہارے کسی بت کے سامنے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اپنے دین پر رہو، میں اپنے دین پر. یہ جواب کس نے دلوایا؟ آج بھی یہی چیلنج درپیش ہے میرے بھائی. آج بھی ہمیں دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ جناب مثبت بات کیا کرو، منفی نہیں کیا کرو، پازیٹیو بات کیا کرو، نیگیٹو نہیں کیا کرو. بالکل وہی فارمولہ ہے، بالکل وہی فارمولہ ہے. آپ اپنے دین کی بات دوسروں کی نفی کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے دین کی صحیح حقانیت کی بات کریں، دوسروں کو غلط کیوں کہتے ہیں؟ یہ آج کا ہم سے تقاضا ہے عالمی فلسفے کا، عالمی فکر کا، مغربی نظام کا، کہ مثبت بات کرو، منفی نہیں کرو. پازیٹیو بات کرو، نیگیٹو نہیں کرو. کہ ٹھیک، ہم ٹھیک ہے، دوسروں کو غلط نہیں کہو. درمیان میں کبھی تم وہاں چلے جایا کرو، کبھی وہ آ جایا کریں. اتحاد بین المذاہب. آج بھی یہی ایجنڈا ہے، وہی فارمولہ ہے. میں ان سے کہا کرتا ہوں، یار ان سے جو بات کیا کرتا ہوں، ایک دو باتیں عرض کر دوں. میں کہا کرتا ہوں میرے بھائی، ہمارا تو کام ہی لا سے شروع ہوتا ہے. لا الہ پہلے کہتے ہیں کہ اللہ پہلے کہتے ہیں. لا الہ نہ کہیں تو اللہ کہاں سے کہیں گے؟ ہمارا کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا. اور لا بھی لفی جنس کا ہے. لا بھی کون سا ہے؟ میں اس پچھلے دنوں ایک جلسے میں لفی جنس پہ بات ہو رہی تھی،
میں نے کہا لا نفی جنس کیا ہے یار؟ لا نفی جنس کیا ہوتی ہے؟ نحوی تو اپنا انداز بیان کریں گے نا. تو میں نے دوستوں سے کہا، میں نے کہا یار شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے کیسٹ سن لیں، ان کی لا کی گونج میں نفی جنس سمجھ میں آ جائے. لا نفی جنس کہتے کس کو ہے؟ کوئی چیز پیچھے چھوڑ دی ہے یہ؟ بڑا کام لا سے شروع ہوتا ہے. لا الہ پہلے کہتے ہیں، الا اللہ بعد میں کہتے ہیں. ایک تو آج وہ چیلنج حضور کو بھی درپیش تھا، آپ کو بھی درپیش ہے. جواب وہی جو حضور نے دیا تھا، جو قرآن پاک میں اللہ نے دلوایا تھا، آج بھی جواب وہی ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. دین میں کوئی لچک، میں اس کا یہ ترجمہ کیا کرتا ہوں، عقیدے میں کوئی لچک نہیں، کمٹمنٹ میں کوئی رواداری نہیں ہے، توحید میں کوئی سودے بازی نہیں ہے. ہم اپنے دین پر ایک تقاضا اور ہوا تھا، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے نا، ذرا دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا تُتْلَىٰ، ذرا غور سے آیت دوبارہ سنیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ. ائْتِ بقرآن، دو جملے ہیں. ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ. کہ جناب قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کوئی اور قرآن لائیں، یا کم از کم اس میں 5-7 ترمیمیں کر لیں، یا اور لے آئیں. اول تو سارا ہی بدل دے تو بہتر ہے. پہلا تقاضا کیا ہے؟ سارا قرآن ہی بدل دیں تو بہتر ہے. کہ بقرآن غیر ھذا، سارا نہیں بدل سکتے، او بدل ہو کو 2-4-10 ترمیمیں تو کرو نا. یہ پیشکش تھی، یہ تقاضا تھا کس کا؟ اس وقت کے مخالفین کا. اللہ پاک نے جواب دلوا دیا قرآن پاک میں، بڑا مزے کا جواب ہے. فرمایا قل، اللہ پاک نے بات چھوڑی نہیں کہ تم مشورہ کر کے جواب دے دینا، جواب خود دلوایا. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. یا اللہ، کس سے کہلوا رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. قل، کہہ دیجئے مجھے سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ میں قرآن پاک کی کسی آیت میں رد و بدل کر سکوں. ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. مجھے کوئی اپنی طرف سے، اللہ کی طرف سے آ جائے تو آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی تبدیلی آ جائے تو آ جائے، وہ اس کا انکار نہیں ہے. وہی جب تک جاری تھی تو انکار تھا. اللہ کی طرف سے کوئی تبدیلی آ جائے تو آ جائے، لیکن مجھے من تلقاء نفسی، میں اتھارٹی نہیں ہوں بھائی، مجھے تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے. مجھے اختیار ہی نہیں ہے کہ میں قرآن پاک کی کسی حکم میں، کسی آیت میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر سکوں. اگلا جواب کا دوسرا جملہ بڑے حسر کے ساتھ، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف وحی کا پابند ہوں بس. جواب کا حصہ ہے ان اتبع الا ما یوحی الی، صرف اور صرف وحی کا پابند ہوں، وحی کے سوا کسی بات کا پابند. تیسرا جملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے یار. انی اخاف ان عصیت، متکلم واحد متکلم کے صیغے سے اللہ یہ بات کہلوا رہے ہیں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ نافرمانی مجھ سے ہو گئی تو میں بھی قیامت کے بڑے دن کی عذاب کا شکار ہو جاؤں گا. اس کی پریکٹیکل شکل بھی عرض کر،
یہ تو تقاضا تھا مشرکین مکہ کا. ایک تقاضا مشرکین طائف نے بھی کیا تھا مکہ مدینہ منورہ میں. سیرت کی تفصیلی کتابوں میں آپ کو بنو ثقیف کے وفد کی ملاقات میں ملے گا، سیرت ابن ہشام میں بھی ملے گا، مولانا شبلی نے بھی نقل کیا ہے سید سلیمان ندوی نے. بنو ثقیف یہ طائف کے بڑے لوگ، مکے میں قریشی رہتے تھے اور طائف میں ثقفی رہتے تھے. مکہ فتح ہوا. مکہ فتح ہونے کے بعد حنین کی جنگ فتح ہوئی. حنین کے بعد اوطاس کا مرحلہ طے ہوا. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کر لیا واپسی پر. طائف کا محاصرہ 17 دن رہا ہے، 18 دن 17 دن تقریباً. طائف فتح نہیں ہوا. بڑا تاریخی پس منظر ہے. مکہ فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، اوطاس فتح ہو گیا، حنین فتح نہیں ہوا. 17 دن محاصرہ رہا، فتح نہیں ہوا. حضور محاصرہ اٹھا کے واپس چلے گئے. چلو یار پھر کبھی صحیح، فوجیں تھکی ہوئی ہیں، 3 جگہ لڑ چکی ہیں، اب پھر اس موقع پر ٹھیک نہیں ہے، پھر کبھی صحیح. آپ جانتے ہیں محاصرہ اٹھا کر واپس جانے کو کیا کہا کرتے ہیں. طائف فتح نہیں ہوا. اللہ کی قدرت. حضور تشریف لے گئے مدینہ منورہ. پیچھے پیچھے طائف کا وفد بھی آ گیا، بنو ثقیف کا. ابن عبد یالیل وغیرہ سارے سردار، سب بڑا جرگہ تھا. جناب آپ ہمیں دیکھیں، گھمنڈ ہوتا ہے قوموں کا. آپ ہمیں فتح نہیں کر سکے، ہم اسلام قبول کرنے آئے ہیں. قوموں کا مزاج سمجھتے ہیں آپ؟ قوم کیا ہوتی ہے؟ آپ ہمیں فتح نہیں کر سکے، ہم اسلام قبول کرنے آئے ہیں، اس لیے اپنی شرطوں پر کریں گے. اسلام قبول کریں گے اپنی شرط. آپ فتح کر لیتے تو جو کہتے ہیں کرتے ہیں. اب چونکہ ہم خود آئے ہیں، اس ماحول میں آئے ہیں، اس لیے ہماری شرطوں پر بات ہوگی اور ہم اپنی شرطوں پر اسلام قبول کریں گے. یہ شرطیں میں علماء کرام کے لیے عرض کر رہا ہوں، تفسیروں میں بھی مذکور ہیں، تاریخ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں. قرطبی نے، ابن کثیر نے، خازن نے، کشاف نے، سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا لَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. میں علماء سے عرض کرتا ہوں وہ آیتیں پڑھیں. حضور سے کہا جا رہا ہے جناب آپ کو یہ اللہ کے احکام کے بارے میں آزمائش پہ ڈالنا چاہتے ہیں. ان کادوا لیفتنون، یہ قریب تھا کہ آپ کو آزمائش پہ ڈال دیتے. عن الذی اوحینا الیک، ہمارے وحی کے احکام کے حوالے سے. لتفتری علینا غیرہ، تاکہ آپ کچھ اور باتیں ہمارے کھاتے میں شامل کر دیتے. اذا لاتخذوک خلیلا، اگر آپ ایسا کر لیتے تو انہوں نے آپ کو دوست بنا لینا تھا. آج بھی یہی ہے. اگر آپ وحی کے بارے میں ان کے فارمولے پہ آ جاتے، لتفتری علینا غیرہ، ہمارے کھاتے میں کچھ اور باتیں بھی شامل کر دیتے. اذا لاتخذوک خلیلا، اس نے آپ کو دوست بنا لینا تھا، دشمنی ختم کر دینی تھی. لیکن لولا ان سب، ہم نے آپ کو ثابت کر دیا. لولا ان ثبتناک لقد کدت، انہوں نے تو ماحول پیدا کر دیا تھا کہ آپ کو پھسلا دے. نعوذ باللہ. لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا. اور یہاں بھی وہ بات پھر دہرائی، اگر خدا نہ خواستہ آپ بھی ان کے بدلاؤ میں آ جاتے، اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات. ترجمے کا حوصلہ مجھ میں نہیں. ان آیات کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت، ان ساری تفسیر روح المعانی میں دیکھ لیں.
قرطبی میں دیکھ لیں، ابن کثیر میں دیکھ لیں، یہ آیات بنو ثقیف کے اس وفد کی شرائط کے حوالے سے آئی ہیں۔ شرطیں کیا تھی؟ بارگیننگ، شرطیں ہیں۔ اسلام قبول ہے لیکن شرطیں ہیں ہماری کچھ، وہ شرطیں ذرا سماعت فرمائیں۔ پہلی شرط یہ تھی، ہمارا بت لات ہے وہ نہیں گرے گا، ان کا لات افریتم اللات والعزی، لات ان کا بنو ثقیف کا تھا، وہ نہیں گرے گا۔ ہم عبادت نہیں کریں گے لیکن ثقافت ہماری قائم رہے گی۔ ہمیں اگلے سال ایک بات اور بھی تھی، مجاور چلیں، 1 سال تک ہمیں اپنے ان سارے بت خانوں کے نذرانے وصول کرنے دیں گے، ہم اپنا سال وصول کر لیں، اس کے بعد اگلے سال سے پابندیاں ہوں گی جو بھی ہوں گی۔ 1 سال آپ مہلت دیں گے تاکہ وہ سال میں جو کچھ آتا ہے وہ ہم اپنا چندہ تو اکٹھا کریں نا۔ ایک شرط یہ تھی کہ نماز ٹھیک ہے لیکن نمازوں کا اتنا ٹائٹ شیڈول نہیں، ہر گھنٹے بعد ہر 2 گھنٹے بعد نماز، یہ نہیں ہوتا۔ ہمیں نماز پہ مجبور نہیں کیا جائے گا۔ لفظ یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کی نفی نہیں ہے، ہمیں نماز کا پابند، ہمیں مرضی ہے پڑھیں نہ پڑھیں، کس وقت پڑھیں کس وقت نہ پڑھیں۔ نمازوں کے طرح ٹائٹ شیڈول نہیں، جناب اب سورج ڈھل گیا پڑھو جی، نکل رہا پڑھو جی، نکلنے والا پڑھو جی، یہ نہیں ہم سے ہوتا۔ جب چاہیں گے پڑھ لیں گے۔ اس پر ایک ذاتی لطیفہ عرض کرتا تھا، میرے ڈاکٹر صاحب والد صاحب کا معالج بھی تھے، میرے بھی ہیں، جب بھی دیکھتے ہیں چیک کرتے 2-4 بیماریاں بتا دیتے ہیں، یہ بھی تمہیں ہے یہ بھی ہے، میں سن لیتا ہوں۔ انہوں نے ایک دفعہ مجھے ایک دوائیاں کا لکھ کے دیا، ایک پرچہ، یہ صبح 9 بجے کھانی ہے، یہ 10 بجے کھانی ہے، یہ 11 بجے کھانی ہے، یہ 3 بجے کھانی ہے، یہ 5 گولیاں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھ سے نہیں ہوگا، یہ میرے بس کی بات نہیں، میں اپنی مزاج جانتا ہوں، میں گھڑی لے کے بیٹھا ہوں کہ 3 کس وقت بجیں گے کالی گولی کھانی ہے، 5 کس وقت بجیں گے لال گولی کھانی ہے، نہ مجھ سے نہیں ہوگا یہ، مجھے یہ بتا پھکا کس وقت مارنا، مجھے تو یہ بتاؤ کہ یہ 5-7 گولیوں کا پھکا کس وقت مارنا، اور مجھ سے کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا جی رات کو سونے کے وقت مار لیا کرو، 15 سال ہو گئے روزانہ رات کو پھکا مارتا ہوں۔ یہ بات انہوں نے کر دی کہ نماز پڑھیں گے لیکن یہ شیڈول کے ساتھ ہیں۔ اچھا، ایک شرط ہماری یہ، ان کی شرطیں سنا رہا ہوں۔ ایک شرط یہ ہے، آپ کہتے ہیں شراب حرام ہے، آپ کہتے ہیں شراب حرام ہے، ہمارا تو انگوروں کا علاقہ ہے، آج بھی طائف انگوروں کا علاقہ ہے، طائف کے 80% پیداوار آج بھی انگور ہے۔ انگور کچا مارکیٹ میں پھینکتے ہیں تو خرچہ پورا نہیں ہوتا، نچوڑ کر کچھ پکا کر کچھ پیک کر کے بیچتے ہیں تو سارا سال کا خرچہ نکل آتا ہے۔ کچے انگور سے پیسے نہیں ملتے۔ ہمارا کاروباری مسئلہ ہے، بزنس کا مسئلہ ہے، شراب نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کہتے ہیں سود چھوڑ دو، سود ہمارا تو دوسری قوم، لفظ یہ ہے، دوسری قوموں کے ساتھ تجارت ہی سود پہ چلتی ہے، ہم اپنی تجارت تو نہیں تباہ کر سکتے، سود نہیں چھوڑیں گے۔ لات نہیں گرے گا، بتوں کے نذرانے وصول کرنے کے لیے سال کی مہلت دیں گے، نماز کی پابندی نہیں ہوگی، شراب نہیں چھوڑ سکیں گے، اور سود نہیں چھوڑ سکیں گے، زنا بھی نہیں چھوڑ سکیں گے۔ ہمارا ثقافتی مسئلہ ہے، دیر سے شادیاں کرنے کا رواج ہے، گزارا نہیں ہوتا۔ یہ لفظ آپ کو روایت میں ملے گا، وجہ بھی ہے، ہر عذر کی وجہ بھی ہے، دیر سے شادیاں کرنے کا رواج ہے، گزارا نہیں ہوتا، زنا بھی نہیں چھوڑ سکیں گے۔ باقی کلمے میں کچھ رہ گیا تو پڑھا رہے، یہ کام ہم سے نہیں ہوں گے، باقی کلمے میں کوئی کچھ شے رہ گئی ہے تو پڑھا دیں، آپ ہمیں کلمہ پڑھنے کو تیار ہے۔ حضور ہمارا نہیں بھائی، یہ کیسے ہو سکتا؟ نماز کے بغیر کوئی دین ہوتا ہے؟ نماز کے بغیر بھی کوئی دین ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے اب تمہیں فتح نہیں کر سکے، پھر صحیح کبھی
کیا؟ اسلام کا اصول یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام قسطوار نہیں آتا، اسلام قسطوار نہیں ہے، پورے کا پورا قبول کرنا ہوگا. گئے رات خیمے میں مشورہ کیا، آپس میں مشورہ، بندے سیانے تھے، سمجھدار لوگ تھے، آپس میں مشورہ کرے یار بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکے کا اسلام اور ہو اور 80-90 میل کے فاصلے پر طائف کا اسلام اور ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے مکے میں حرام ہو طائف میں حلال ہو، مکے میں پابندی ہو طائف میں نہ ہو؟ فاصلہ کتنا ہے؟ 80 85 90 میل کا ہے. بات ان کو سمجھ آئی یار بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ممکن نہیں ہے. صبح آئے، ذرا شرطیں واپس کلمہ پڑھائی. یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک سوال میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج ہماری شرطیں کیا ہیں یار؟ کلمہ تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن اسلام کو بطور نظام قبول کرنے کے لیے ہماری شرطیں کیا ہیں؟ کیوں جو علماء کرام، ہماری اجتماعی شرطیں کیا، ہماری کلچرل شرطیں کیا ہیں؟ یہی ہے نا. ان کو بات 24 گھنٹے میں سمجھ میں آ گئی، اگلے دن آئے. 24 گھنٹے سے پہلے ہم 70 سال سے شرطوں کے کولو کے گرد گھوم رہے ہیں. گھوم رہے نہیں گھوم رہے؟ کولو کے بیل کی طرح اپنی شرطوں کے گرد 70 سال سے چکر کاٹ رہے ہیں. یہ نہیں جی، یہ نہیں جی، یہ نہیں جی، یہ نہیں جی. باقی کی اسلام ٹھیک ہے. میں آج کے دانشوروں سے سوال کیا کرتا ہوں کہ طائف بنو ثقیف کی شرطوں میں ہماری شرطوں میں کوئی فرق ہے؟ اللہ رب العزت نے انہی شرطوں کا جواب دلوایا تھا. اللہ پاک نے یہی بات فرمائی تھی، لولا ان ثبتناک. اللہ پاک ہمیں بھی ثبت لا کرے اور کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مثال یہ بارگیننگ ہم بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. تب نہیں ہوئی تھی، اب بھی نہیں ہوگی اور نہیں ہوگی. آج ہمارے ساتھ بھی بارگیننگ کا مسئلہ، بول صاحب یہ کام کیجیے، یوں کر لو، اس کو یوں کر لو، اس کو یوں کر لو، اس میں یہ لچک پیدا کر دو، اس میں یہ لچک پیدا کر دو. ٹھیک ہے، اسلام تو ٹھیک ہی ہے نا، اسلام تو ٹھیک ہے، قرآن بھی ٹھیک ہی ہے. ابھی میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا، پرانی بات ہے. آج ہمیں کہا کہ بین الاقوامی تقاضے ہیں، وہ بھی بین الاقوامی تقاضے تھے یار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بین الاقوامی تقاضے ہی تھے. قریش بھی ایک قوم تھی، بنو ثقیف بھی قوم تھی، زندہ قومیں تھیں، وہ بھی بین الاقوامی تقاضے تھے. آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ یار بین الاقوامی تقاضے کچھ نہ کچھ تو قبول کرنا ہی ہوگا. ایک دفعہ ایک دانشور سے میری گفتگو ہو گئی، کوئی 12-14 سال پہلے کی بات ہے. بولے صاحب کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہے، بولے صاحب کوئی راستہ تو نکالنا ہی ہوگا، آپس میں ایڈجسٹمنٹ کے لیے کوئی راستہ تو نکالنا ہی ہوگا. میں نے کہا چلو یار نکال سے بیٹھ جاؤ. جو مسائل آج ہم سے تقاضا ہے، میں بات سمجھانے کے لیے نقل کر رہا ہوں، ہم سے جو تقاضے ہیں ان کی ایک فہرست ہے. یہ ختم نبوت والا بھی تقاضا ہی ہے، ناموس رسالت والا قانون بھی کیا ہے؟ تقاضا ہی ہے. ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا میں بتاتا ہوں. ہم سے تقاضا یہ ہے کہ عورت اور مرد کی مساوات کے نام پر عورت کو مرد کے برابر طلاق کا حق دیا جائے. اقوام متحدہ کا مطالبہ ہے، امریکہ کا مطالبہ ہے، یورپی یونین کا مطالبہ ہے، ایمنسٹی کا مطالبہ ہے. ہم کئی پینترے بدلتے ہیں، ہم نے دو پینترے بدلے ہیں.
کیونکہ علماء کرام سے بات کر رہا ہوں میں. ہم نے 2 پیترے، ایک پیترا ہم نے بدلا تھا اس مطالبے پر کہ عورت کو برابر کی طلاق کا حق دیا جائے تاکہ ہمارے خاندانی نظام کا اسی طرح بیڑا غرق ہو جس طرح مغرب اپنے خاندانی نظام کا بیڑا غرق کر چکا ہے. اپنے گھر کا بیڑا غرق کر کے اب ہماری طرف رخ کیا ہوا ہے. ہم نے ایک ہیلا کیا تھا، نکاح فارم دیکھا ہوا ہے؟ کبھی پر کیا ہے؟ علماء سے پوچھ رہا ہوں، کیا ہے؟ اپنے کہ دوسروں کے؟ ہم نے بین الاقوامی تقاضوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک ہیلا نکالا کہ اس میں تفویض طلاق کا کھانا شامل کر دیا. ہمارے نکاح کے فارم میں کھانا ہے، تفویض طلاق کا سوال ہے، کیا خاوند نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے؟ یہ سوال اس پہ شامل کیا. قدوری سے تفویض طلاق کا باب نکالا، نکاح کے فارم میں لکھ دیا، اور تفویض طلاق تو ہو جاتی ہے. ہو جاتی نہیں ہو جاتی؟ کہیں کر نہ دینا. ہم نے قدوری سے ہدایت سے تفویض طلاق کا باب عنوان نکالا، نکاح کے فارم میں شامل کر دیا، اور دنیا کو ہم نے تفویض کر دی، طلاق کا حق دے دیا. جی کیا خامن نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے؟ یہ ہم نے خانہ لکھا کہاں؟ 62 کی بات ہے. ہم نے لکھا اور دنیا کو دیکھو جی اپنی نکاح کے فارم، نکاح کے وقت ہی طلاق تفویض کر دی ہے. نہیں پیترا چلا ہمارا. اب نیا پیترا ہمارا کیا ہے؟ ہماری عدالتیں باقاعدہ فیصلے دیتی چلی جا رہی ہیں کہ خلا عورت کا مساوی حق طلاق ہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. صرف اصطلاح کا فرق ہے. مرد کے حق طلاق کو طلاق کہتے ہیں، عورت کے حق طلاق کو خلا کہتے ہیں، اور خلا عورت کا مساوی حق طلاق ہے. یہ ہم نے مغرب کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کتنا ترکن و رہائشی کا راستہ اختیار کیا. لیکن میں نے اس سے کہا یار ٹھیک ہے، میں بات ختم کرنے لگا. میں نے اس بھائی سے کہا یار ٹھیک ہے بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں، یہ مطالبہ ہے، مثال کے طور پر مطالبہ کہتا ہے. میں نے اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ترمیم کہاں کرنی ہوگی؟ ہاں کہیں ترمیم کریں گے تو مطالبہ پورا کرے گا نا. اپنا کوئی قانون بدلیں گے تو مطالبہ پورا ہوگا، ورنہ پورا ہو جائے گا. میں نے کہا تم بتاؤ یار اس بات کو کہ ہم نے عورت کو مرد کے مساوی حق طلاق دینا ہے اور برابر حق قرار دینا ہے، اس کے لیے ہمیں ترمیم کہاں کرنی ہوگی؟ کہتے ہیں آپ بتائیں. میں نے کہا بیدہ عقدۃ النکاح اور الرجال قوامون علی النساء، قرآن پاک کی 2 آیتوں میں ترمیم کرنی ہوگی. اس کے بغیر کر لیں گے؟ اس کے بغیر مساوی کر لیں گے حق طلاق کو؟ 2 آیتوں میں ترمیم کرنی پڑے گی. کہتا ہاں یہ تو کرنا پڑے گا. میں نے کہا تو کرے گا میں کروں گا؟ باقی آیت میں ترمیم تو کرے گا کہ میں کروں گا؟ کیوں جی کون کرے گا؟ اللہ پاک نے اس لیے کہ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. یہ جواب اللہ پاک نے اسی لیے دلوایا تھا، اللہ نے اپنے پیغمبر سے دلوایا تھا. ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کی کسی آیت میں اپنی طرف سے رد و بدل کر سکوں. میں نے اپنے فضلاء سے کہا کہ آنے والے دور میں آپ کو وہی معاملات درپیش ہو گئے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درپیش تھے. مکی زندگی میں وہ 70 سرداروں کے جرگے کے پیشکش کی صورت میں، اور مدنی زندگی میں بنو ثقیف کے قبول اسلام کی شرطوں کی صورت میں آج بھی ہمارے سامنے یہی 2 مطالبے ہیں، یہی 2 تقاضے ہیں. اس سمندر میں آپ چھلانگ لگا رہے ہیں. اپنے ایمان کو، اپنی کمٹمنٹ کو اور اپنی ثبت ناکہ کو پکا رکھتے ہوئے اتریں. انشاءاللہ العزیز کچھ بھی نہیں بگڑے گا. کم از کم ہم اپنی قوم کے ایمان کی حفاظت تو کر سکیں گے. آج اپنی قوم کی کمٹمنٹ اور ایمان کی حفاظت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ان گزارشات کے ساتھ ایک بار پھر ان فضلاء کرام کو، ان کے تمام متعلقین کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ پاک
انہیں اپنے علم کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں اور مسلسل خدمت کی، امت کی، علم کی، دین کی خدمت کی توفیق سے نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔